وہی تو پوچھ رہی ہوں بابا، یہاں ایسا کیا ہے جو کوئی بھی نہیں آ سکتا یہاں؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کتنی پیاری جگہ ہے پھر گل، یہاں پر گردیزی صاحب کے پوتے سمسام زریز گردیزی رہتے ہیں۔ گل رخ نے سامنے نظر آتی ہوئی کھڑکی کی طرف دیکھا، مگر وہ کھڑکی سیاہ شیشے کی بنی تھی، جس میں سے اندر سے تو باہر بآسانی دیکھا جا سکتا تھا، لیکن باہر سے کوئی اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ باہر کسی کی میٹھی آواز کی جل ترنگ سن کر سمسام نے سیاہ بھاری پردے کا کنارہ اٹھا کر اپنی گرے شفاف آنکھوں سے باہر دیکھا۔ اگر وہ اس حصے میں کسی کو دیکھ لیں تو بہت ناراض ہوتے ہیں، بہت غصہ ہوتے ہیں۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں، کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ غصہ ہونے کی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ بہت سوال کرتی ہو شہزادی، تم جاؤ کالج سے، دیری نہیں ہو رہی تمہیں؟ بتاؤ نا بابا پلیز، وہ بضد ہوئی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے انہیں بہت غصہ آتا ہے۔ چلو اب جلدی نکلو یہاں سے۔ انہیں عالیہ گردیزی کی آواز آئی تو وہ ان کی بات سننے کے لیے اس طرف بڑھ گئے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کھڑکی کے قریب آئی اور اندر جھانکنے کی کوشش کی، شاید کچھ دکھائی دے۔ انسانی فطرت میں یہ بات شامل ہے، جس کام سے اسے منع کیا جائے وہ جان بوجھ کر وہی کام ایک بار کر کے ضرور دیکھنا چاہتا ہے، اور اس نے بھی انجام کی پرواہ کیے بغیر اندر دیکھا، لیکن کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے ایک ہاتھ سیاہ شیشے پر رکھا۔ سمسام اسے کھڑکی کے پار اپنے بالکل سامنے دیکھ رہا تھا، اس کے دلکش نقوش کو اپنی گرے شفاف آنکھوں میں جذب کر رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ بالکل اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ دونوں کے ہاتھ ایک ہی پوزیشن میں تھے، لیکن درمیان میں شیشہ تھا، جس کی وجہ سے گل رخ کو اس حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکا کہ کوئی اس کی کارروائی بہت دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سمسام نے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے شیشے کے پار سے ہی اس کے سیبی گال کو سہلایا۔ اف، میرا کالج! وقت کا اندازہ کرتے ہوئے وہ سر پہ ہاتھ مار کر دوپٹہ درست کرتے وہ وہاں سے بھاگی تھی، اور سمسام کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا، جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ گل رخ کو آج کالج آتے ہوئے کچھ ماہ ہو چکے تھے۔ سب کام اپنے معمول کے مطابق رواں دواں تھے۔ شازمہ جو اسی کی طرح متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اس نے گل رخ کی بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ سر علی کی کلاس لے کر باہر نکلی تھی۔ شازمہ نے کل کا دیا سر علی کے کام مکمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ان کی کلاس بنک کی تھی، کیونکہ سر علی بہت سٹرکٹ تھے، کام کے متعلق کوئی بہانہ نہیں سنتے تھے۔ گل رخ نے اسے مدد کرنے کے لیے کہا کہ آج وہ اس کی مدد کر دے کل کا کام ریکور کرنے میں۔ وہ دونوں کوریڈور سے چلتے ہوئے اب مین سیڑھیوں کی طرف بڑھیں۔ ابھی گل رخ سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا، مگر اس سے پہلے کہ وہ رپٹ کر گر جاتی، کسی نے کمال پھرتی سے اس کی نازک کمر کے گرد بازو حمائل کیے اسے سنبھال لیا۔ پہلی بار کسی غیر محرم نے اسے یوں چھوا تھا، اس کی تن بدن میں پھریری سی دوڑ گئی۔ اس نے مقابل کے چوڑے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے پیچھے دھکیلا، اور خود بھی جھٹکا کھا کر یوں دور ہوئی جیسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ گل رخ کے پیچھے دھکیلنے کی وجہ سے اس کے سر پہ موجود ہڈی کی کیپ پھسلی، جس سے اس لڑکے نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ کالج کے گارڈن میں اسٹوڈنٹس کا ایک ہجوم جمع تھا۔ تبھی کچھ لڑکیاں ڈپارٹمنٹ سے بھاگتے ہوئے آئیں اور ہجوم کو پیچھے دھکیل کر اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگیں۔ اس ساحر کی مسمرائزنگ شخصیت ہی ایسی تھی کہ وہاں موجود تقریباً سبھی لڑکیاں اس کو آنکھوں میں چمک بھرے دیکھ رہی تھیں۔ بلیک ہوڈی کے ساتھ بلیک جینز پہنے، ایک ہاتھ میں پلاٹینیم کا منفرد ڈیزائن کا ڈھیلا سا بریسلٹ پہنے، ہلکے بھورے سلکی بال بے ترتیبی سے اس کی سبھی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہاں موجود سبھی لڑکیوں کا دل دھڑکا رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی گرے شفاف آنکھوں سے مجمع پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی۔ اس کی نگاہوں کا تاثر اس قدر سرد تھا جس قدر اس کے چہرے کے تاثرات پتھریلے تھے۔ وہاں موجود تمام اسٹوڈنٹ اس کی پرسنالٹی سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ تبھی مجمع کو چیرتی ایک لڑکی دائرے میں داخل ہوئی۔
لڑکی نے اس کی اپیلنگ شخصیت سے متاثر ہوئے مسکراہٹ گہری کر کے اسے دیکھا اور پھر ہجوم کو، جس میں زیادہ تر لڑکیاں شامل تھیں، خوخوار نظروں سے ان لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا، آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پرنسپل سر یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ ایک لڑکی کا اتنا کہنا تھا کہ وہاں موجود سبھی اسٹوڈنٹس میں کھلبلی مچ گئی۔ تقریباً سبھی اسٹوڈنٹس اپنی کلاسز کی طرف بھاگے تھے کیونکہ سیکنڈ ٹائم کی کلاسز شروع ہوئے 15 منٹ گزر چکے تھے۔ اس بھگدڑ میں صرف وہ لڑکا پراسرار نظروں سے سامنے کھڑی گل رخ کو دیکھ رہا تھا۔ چلو یہاں سے گل۔ اس لڑکے کو گل کو گھورتے ہوئے دیکھ کر شازمہ نے مخمصے میں پھنسے اپنے ایک ہاتھ کے ناخنوں کو منہ میں ڈال کر کترتے ہوئے گل رخ کا ہاتھ کھینچ کر کہا، جو اپنی جگہ سٹل ہو چکی تھی۔ نہ جانے اس لڑکے کی آنکھوں میں کیا تھا، وہ ایک قدم تک نہ اٹھا سکی۔ شازمہ کی آواز سن کر وہ جیسے جھرجھری لیتے ہوئے ہوش میں واپس آئی۔ اس نے پہلے کبھی اس لڑکے کو کالج میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ ہیں کون؟ گل رخ کے اچانک منہ سے پھسلے سوال پر اس لڑکے نے آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر لیے اسے دیکھا۔ سمسام۔ وہ برفیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے گھمبیر آواز میں بولا اور کلائی کو موو کرتے ہوئے اس میں موجود بریسلٹ کو اچھالنے کے انداز میں گھمایا، پھر ہوڈی کی کیپ واپس بہت مغرور انداز میں ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر سیڑھیاں چلنے لگا۔ اوہ، تو یہ وہ… اس نے دماغ پر زور دیا تو اسے یاد آ گیا کہ اس کے بابا نے اس کا نام اسے بتایا تھا۔ یہ کیسا نام ہوا؟ کھل جا سم سم جیسا؟ گل رخ نے شرارت سے شازمہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ان کی آواز سمسام زریس گردیزی کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ اس کے قدموں کی رفتار میں مزید تیزی آ گئی۔ ہائے، گل رخ کتنا ہینڈسم تھا، لیکن یہی پرابلم ہے۔ دیکھا، جو لوگ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ امیر بھی ہوتے ہیں، اتنے ہی ان کے دماغ ساتویں آسمان پہ ہوتے ہیں۔ شازمہ نے جل کر کہا، انگور کھٹے ہیں۔ گل رخ نے ہنستے ہوئے اسے اور جلایا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولی، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کیا پتہ دل کا اچھا ہو۔ گل رخ نے اپنا نظریہ بتایا۔ دیکھا نہیں تھا کتنے مہنگے کپڑے تھے، اور اس کا سٹائل اپنی بریسلٹ کو کلائی میں گھمانے والا۔ واللہ، بس ایک ہی کمی تھی، اس نے ایک نظر مجھے ٹھیک سے دیکھا تک نہیں۔ وہ افسردگی سے بولی، وہ یہاں پڑھنے آیا ہے، نہ کہ لڑکیاں تاڑنے۔ اب تم بھی وہی کرو جو یہاں کرنے آئی ہو۔ چلو شرافت سے کتابیں نکالو اور مل کر نوٹس بنائیں۔ گل رخ نے سامنے گھاس پر بیٹھتے ہوئے شازمہ کو اس کے دوپٹے سے پکڑ کر نیچے بٹھا لیا۔ تمہیں بڑا پتہ چل گیا پہلی ملاقات میں، دل کا اچھا ہوگا۔ شازمہ نے اسے شرارت سے چھیڑا۔ شازمہ، تم نے پڑھنا ہے یا میں جاؤں یہاں سے؟ اچھا پڑھ رہی ہوں، دوپٹہ تو چھوڑو۔ شازمہ نے اپنا دوپٹہ چھڑاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، گڈ گرل، تمہارے ساتھ رہتے ہوئے کوئی اپنے اصل مقصد سے بھٹک نہیں سکتا۔ شازمہ نے اس کے سرخ گال کھینچتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سمسام لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا، لاسٹ سیمسٹر کے پیپرز کی تیاری کرنے کے لیے۔ آج وہ اپنے دادا جان کے لاکھ سمجھانے کے بعد یہاں آیا تھا اور اپنے لیپ ٹاپ میں پچھلے ٹاپک کے سارے نوٹس سیو کرنے میں مصروف تھا، مگر ذہن اس کا ابھی تک اسی لڑکی کے بارے میں سوچ کر بٹا ہوا تھا کہ موبائل کی بجتی رنگ ٹون سے اس کی سوچوں کا حصار ٹوٹا۔ فون چیک کیا تو اس کے دادا جان عباس گردیزی کی کال تھی۔ اس نے سائلنٹ پہ کر کے اپنا سامان سمیٹا اور باہر آ کر کال بیک کی۔ السلام علیکم دادا جان۔ جی کہیے۔ وعلیکم السلام بیٹا، بس پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، تم نے کچھ کھایا یا نہیں؟ عالیہ بتا رہی تھی تم آج ناشتہ کیے بغیر ہی کالج آ گئے۔ ویسے بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے یہاں آ کر اپنی پڑھائی پوری کرنے کا۔ جی میں کھا لوں گا، آپ میری وجہ سے پریشان مت ہوں، اور دوسری بات میں اپنے کالج کی فیس خود دوں گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ کالج تمہارے باپ کے نہیں، دادا کے پیسوں کا ہے۔ میرا مطلب ہے تمہارا اپنا کالج ہے۔
اور اپنے ہی کالج میں فیس کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں دادا جان، یہی میرا حتمی فیصلہ ہے۔ اگر آپ کو منظور نہیں تو میں کسی اور کالج میں داخلہ لے لوں گا، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ چڑو چھوڑو تم عالم کی بات، کچھ بھی کہتا رہتا ہے، وہ بھول جاؤ سب۔ انہوں نے اپنے تئیں اسے سمجھانا چاہا۔ آپ کے بیٹے نے میرے خوابوں کو توڑا ہے، جس کے کانچ مسلسل میری آنکھوں میں چبھ رہے ہیں۔ میں نہیں بھول سکتا کچھ بھی، بھولا ہی نہیں جاتا۔ ان کی ایک ایک بات میرے دل پہ نقش ہے۔ میں صرف سمسام ذریس ہوں۔ گردیزی دیا ہے نا انہوں نے وراثت میں، تو نہیں چاہیے، سنبھال کر رکھے سب اپنے پاس۔ وہ پچھلی بات یاد آتے درست آواز میں بولا، ساتھ ہی خاموش ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ان سے کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا ہے، تبھی فوراً لب سختی سے بھینچ لیے۔ میں نے دیکھا آج کسی سے مڈ بھیڑ ہو گئی تھی تمہاری، کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ عباس گردیزی نے سوالیہ لہجے میں استفسار کیا۔ دادا جان، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی انسان میں اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ آپ کے پوتے کو سنا کر آسانی سے چلا جائے؟ وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ بڑے سوال و جواب ہو رہے تھے سیڑھیوں میں، وہ شرارت آمیز انداز میں بولے۔ یعنی کہ آپ نے سارا سین دیکھا تھا؟ اس کی گمبھیر آواز میں فوراً ملائمت گھلی۔ جی بیٹا جی، ہمیں تو کبھی ٹھیک سے جواب دیا نہیں، ادھر کیا مسئلہ بنا تھا؟ وہ ابھی بھی اس بات کی ٹوہ میں مسکرا کر پوچھ رہے تھے۔ وہ تو بس جذبہ ہمدردی امڑ آیا تھا، آخری جملہ اس نے آہستہ سے کہا۔ دادا جان نے زوردار قہقہا لگاتے ہوئے جواب دیا، واقعی؟ کون ہے بھئی وہ باہمت لڑکا؟ دادا جان، اگر لڑکا ہوتا تو کیا بچ جاتا مجھ سے؟ لڑکی تھی جبھی میں نے احتراماً ضبط سے کام لیا۔ سب کچھ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو بس میرے منہ سے اگلوانے کے چکر میں لڑکی کو لڑکا بنا دیا۔ وہ ان کی شرارت خوب بھانپ چکا تھا۔ اب بتائیں کہ کیا اب بھی آپ کی حیرت کا یہی لیول ہے؟ سمسام نے جاننا چاہا۔ نہیں بیٹا، اب تو مجھے اور بھی زیادہ حیرت ہو رہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر تمہارے رد عمل پر خوشی کہ تم نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، دادا نے فخر سے مسکرا کر جواب دیا۔ چلیں ٹھیک ہے، گھر پہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ کر موبائل پاکٹ میں ڈال دیا۔ گردیزی ہاؤس میں اس وقت بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سعدیہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی، جبکہ ہما ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے سٹول پہ بیٹھی اپنے بازوؤں پہ نائٹ کریم کا مساج کر رہی تھی۔ اس نے شیشے میں سے پیچھے بستر پہ بیٹھے عالم گردیزی کو دیکھا، جو اپنے بزنس پارٹنر سے فون پہ محو گفتگو تھے۔ ہما کھوئی ہوئی دل ہی دل میں سمسام کو یاد کر رہی تھی۔ وہ اسی رات کو یاد کرنے لگی جب ان سے ان کا بیٹا دور ہوا تھا۔ وہ دونوں کسی بزنس پارٹی سے واپس آئے تھے اور آرام کی غرض سے ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ آج سارے دن کی مصروفیت کی وجہ سے عالم گردیزی نیوز نہیں سن سکے تھے، تو انہوں نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر جیسے ہی ایل سی ڈی آن کی، سامنے چلتے ہوئے منظر کو دیکھ کر جیسے ان کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ سمسام ذریس گردیزی ایک برانڈڈ سوٹ پہنے کسی بڑے ڈیزائنر کے برانڈ کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے ریمپ واک کر رہا تھا۔ کیمرے کی فلیش لائٹس نے اس کی چہرے اور کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے شاہانہ انداز کو بھی کیپچر کر رکھا تھا۔ انہوں نے فوراً سے بیشتر ٹی وی آف کر کے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر صوفے پر پھینکا۔ ہما بھی ان کے غصے سے خائف خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بھیانک خاموشی کو فون کی بیل نے توڑا۔ عالم گردیزی نے جیسے ہی کال اٹھا کر فون کان سے لگایا، دوسری طرف موجود عاشر ملک نے سمسام کی بائک ریسنگ اور پھر اس کے ساتھ ہوئے حادثے کی ساری خبر خوب مرچ مسالہ لگا کر عالم گردیزی کو سنائی، جس سے وہ مزید اشتعال انگیز ہوئے۔ تبھی سمسام ذریس گردیزی گھر میں داخل ہوا تو اس کے کپڑے کافی خراب تھے، جگہ جگہ سے جلے ہوئے تھے اور پیشانی پہ جلے کا کافی گہرا زخم تھا، جس میں سے خون رس رہا تھا۔ آ گئے بغیرت انسان، وہ طنزیہ انداز میں دھاڑے۔ پتہ تھا مجھے۔ ریس جیتنے کے بعد گھر آنے پر میرے استقبال میں پھولوں کی بجائے گالیوں کے ہی ہار پہنائے جائیں گے، وہ بھی جواباً تلخ انداز میں گویا ہوا۔ کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ اتنے سالوں سے میرا بنا بنایا نام خراب کرنے پہ تلے ہو؟
جانتے بھی ہو لوگ تمہاری وجہ سے مجھے کیسی کیسی باتیں سنا رہے ہیں۔ وہ قہر زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تلخ انداز میں بولے، بے وقوف ہیں سب، میرا معاملہ میری مرضی، میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں یہ میرا پرسنل افیئر ہے، میں اپنے میٹرز میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بھی اپنے زخم کی پرواہ کیے بنا تن کر مقابل آیا، اور اگر تم نے مزید اپنے کارنامے جاری و ساری رکھے تو تمہیں میں اس گھر میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بلند آواز سے دھاڑے۔ ہما ایک ماں تھی جس کا دل نرم ممتا کی مٹی سے گندھا تھا۔ وہ اس کے زخم کو دیکھتی تڑپ کر اس کے پاس آئی۔ خواہ مخواہ لوگ ایشو بنا رہے ہیں چھوٹی سی بات کا، ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا، کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا تھا۔ ہما جو ٹیشو پیپر سے اس کے پیشانی کے زخم سے نکلتا خون صاف کر رہی تھی، اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔